دہلی کے مضافات میں واقع گریٹر نوئیڈا میں وائٹ پرل ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے موسوم ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جہاں فارسی اور انگریزی کی تعلیم دی جائے گی۔ تقریباً 2000 مربع میٹر کے رقبے میں پھیلے اس انسٹیٹیوٹ کی افتتاحی تقریب میں ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے اساتذہ، ریسرچ اسکالروں اور فارسی کے بعض شائقین نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران اور ہندوستان کے علماء کرام اور دانشوروں نے ایران اور ہندوستان کے قدیمی ثقافتی تعلقات میں فارسی زبان و ادب کی اہمیت کا ذکر کیا اور ہندوستان میں فارسی کی توسیع و ترقی کے لیے ایران کی المصطفی بین الاقوامی یونیورسٹی کی کاوشوں کی قدردانی کی۔ زمانی که امروز افتتاح شد انشاءاللہ محل خواهد بود۔ ایران کی المصطفی بین الاقوامی یونیورسٹی کے سربراہ آیت اللہ ڈاکٹر عباسی نے کہا کہ جس عمارت کا افتتاح ہوا ہے وہ انشاءاللہ فارسی کے شائقین کے لیے فارسی کی تعلیم کا مرکز قرار پائے گی۔ انہوں نے کہا کہ المصطفی بین الاقوامی یونیورسٹی ایک بڑا ادارہ ہے جس نے دنیا کے مختلف ملکوں خاص کر بر صغیر میں جہاں فارسی کی جڑیں مضبوط رہی ہیں غیر فارسی زبان افراد کو فارسی کی تعلیم دی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ زمانے میں یہاں کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی زبان تھی اور یہاں کے علماء عام طور سے فارسی زبان میں کتابیں لکھتے تھے، تو لہذا اگر قدیم کتابیں پڑھنا ہے تو فارسی زبان جاننا ضروری اور لازمی ہے، اور پرانے علماء کے سے اگر استفادہ کرنا ہے تو فارسی زبان ضروری ہے، اس لیے یہاں پر بہت اچھا مرکز کھلا فارسی زبان کا۔ 6 منزلہ اس عمارت میں کلاسیں طلباء کے لیے آمادہ ہیں اور زبان سیکھنے کا ہر خواہش مند شخص یہاں داخلہ لے سکتا ہے۔ ظرفیت‌های زبان فارسی در ہند بی انتہاست۔ ہندوستان میں ایران کے مرکزی تحقیقات فارسی کے سربراہ قہرمان سلیمانی نے کہا کہ ہندوستان میں فارسی کی گنجائش بے انتہا ہے، لیکن ہمارے تعاون کے باوجود اس زبان کی توسیع کے لیے امکانات محدود ہیں اور یہ نئی پہل اس ملک میں فارسی کا دائرہ وسیع تر کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران کی المصطفی بین الاقوامی یونیورسٹی ہندوستان میں فارسی کے فروغ کے لیے اس ملک کی مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ باہمی تعاون کے کئی سمجھوتے کر چکی ہے۔ کافی بڑا خلا تھا کہ المصطفیٰ کا جو لنک ہے اور جو رابطہ ہے یونیورسٹیز کی سطح پر بہت کم تھا۔ میرے خیال سے اس طرح کی جو بلڈنگ ہے جس میں بغیر کسی تفریق کے، چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں، بچے کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ آ کر کے فارسی سیکھ سکتے ہیں، انگلش سیکھ سکتے ہیں، خاص طور سے انگلش ان لوگوں کے لیے جو مدارس کے فارغین ہیں اور ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، تو یہ پہل جو ہے وہ کافی مؤثر ثابت ہوگی۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی نئی تعلیمی پالیسی میں فارسی کو بھی ہندوستان کی 9 کلاسیکی زبانوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں کہا گیا کہ فارسی ایران اور ہندوستان کی مشترکہ زبان ہے جس کا تحفظ ضروری ہے اور اسی بات کے پیش نظر اس انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ کیمرہ مین علی مہدی کے ساتھ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹ ورک، گریٹر نوئیڈا، اتر پردیش۔